لیکن دوستوں بچھو بچے پیدا کرنے کے بعد ان کو اپنی کمر پہ بٹھا دیتا ہے اور یہ بچے اپنی ہی ماں کی کمر کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ ماں طاقت رکھنے کے باوجود کچھ نہیں کہتی، شکوہ نہیں کرتی، چپ چاپ تکلیف سہتی رہتی اور یوں یہ بچے اس کا گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ ماں چلنے کے قابل نہیں رہتی لیکن بچے خود چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تب تک ان کی ماں بھی مر جاتی ہے اور یہ بچے اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ دوستو آج ہم میں سے بہت سے لوگ بالکل بچھو کی طرح بن چکے ہیں۔ اسی طرح والدین بچہ پیدا ہونے سے بچے کی تعلیم، شادی اور چھت دینے کے لیے اپنی اپنی بساط کے مطابق دن رات دھوپ بارش کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں کسی اور کی محبت کو اہمیت دیتے ہیں اور والدین سے ملنا بھی نہیں گوارا کرتے، وہ نہیں چاہتے، تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا دل دکھا کر وہ سکھ اور چین کی زندگی بسر کریں گے؟ تو ہرگز نہیں۔ والدین تو معاف کر دیں، تو جو اوپر ہے نا میرا رب، وہ ناانصافی نہیں کرنے دیتا۔ جس نے والدین کا درجہ دیا، ماں کے پیروں تلے جنت رکھی، کیا وہ معاف کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ دوستو ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے بوڑھے والدین کی خبر گیری تک نہیں رکھتے، اپنے ہی مقاصد کی تکمیل کے لیے کوشاں رہتے ہیں، بالکل بچھو کی طرح، بالکل بچھو کی طرح۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے سامنے اونچا بھی نہ بولو اور ان کو اف تک نہ کہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ والدین کا ہر حکم مانو۔ پھر فرماتے ہیں کہ والدین کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دینا مقبول حج کا ثواب ہے۔ دوستو آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت نصیب فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر بالکل ہمیشہ دراز فرمائے۔